وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وتبارک وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے پارہ 13 کا خلاصہ سورہ یوسف تک سماعت کیا تھا۔ اب بات اس کے آگے کی بیان کی جا رہی ہے اور سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ رعد یہ مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد کے معنی آتے ہیں بادلوں میں پیدا ہونے والی گرج، یعنی آواز کو رعد کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں رعد کہتے ہیں اس فرشتے کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا نظام چلانے کے اوپر معمور رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رعد نامی ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں پر رکھا ہے کہ جب کبھی وہ فرشتہ ان بادلوں کے اوپر، یعنی اللہ جب اسے حکم دیتا ہے کہ اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بادلوں کو لے جائے، تو جب اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چابک ہے جو کہ آگ سے بھری ہوئی ہے، جب ان بادلوں کے اوپر وہ ضرب لگاتا ہے یعنی مارتا ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، گرجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو بھی رعد کے اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق کہ جب کبھی بادلوں میں گرج کی آواز آ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعید ہوتی ہے، یعنی قہار و جبار رب تبارک و تعالیٰ کا ایک الرٹ میں لوگوں کے طرف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے طرف سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا یا رسول اللہ یہ جو بادلوں میں گرج کی آواز، فرمایا گیا 2 مختلف روایتیں کہ ایک تو جو فرشتہ ہے جب تسبیح وہ بیان کرتا ہے تو اس میں بادلوں میں گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کی آواز کی وجہ سے تمام فرشتے بھی تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ چابوک سے مارتا ہے بادل کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کے جانے کے لیے، اس وقت گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ آواز کو سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ورد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ رعد یہ بادلوں میں پیدا ہونے والی جو آواز ہوتی ہے، یہ گرج ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہوتی ہے۔ بہرحال سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی باتیں، توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، خدا کی ربوبیت کے تعلق سے بیان کیا ہے، پھر رسالت کے تعلق سے بیان کیا ہے، اس کے بعد آخرت کی یاد اور آخرت کی فکر سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و جلالت کا اظہار فرمایا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس آسمانوں کو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے آسمانوں کو ٹھہرایا ہے؟ کیا تم چاند و سورج کے نظام کو نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو چلانے والا کون ہے؟ کیا تم زمین کے پھیلاؤ کو نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تم ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو جس کو نصب کس نے کیا ہے؟ کیا تم ان دریاؤں کے پانی کے بہنے کو نہیں دیکھتے ہو؟ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم یہ طرح طرح کے انگور اور طرح طرح کے کھجور، مختلف قسم کے باغات ہیں، کیا تمہارا غور و فکر اس طرف نہیں جاتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سلسلے وار ذکر کرتا ہے۔ آسمانوں میں غور کرو، زمین میں غور کرو، دریاؤں کے پانی میں غور کرو، اور ذرا غور کرو کہ ماں کے پیٹ میں وہ کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تمہارے لیے مختلف قسم قسم کے کھانے تمہارے لیے رکھے ہیں، کیسے آرام دہ تمہارے لیے زندگی بنائی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کی فکر دلا کر بندے کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ خدا کا شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے نعمتیں، فضل و کرم تم پر کی ہے، کہ بندہ اگر ان چیزوں پہ غور کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت اسے صحیح معنوں میں مل جائے گی۔
اور بندہ اگر خود اپنے جسم کو دیکھ لیں، یہ سانس کی روانگی دیکھ لیں، یہ ہاتھوں کا چلنا دیکھیں، یہ پیروں کا اٹھنا دیکھیں، یہ سر کے بال دیکھیں، یہ ناک، آنکھ، کان، اندر کی جسمانی اور ظاہری یہ تمام اعضاء اور انسانی مشنری کو اگر بندہ دیکھیں تو بندہ بس اس میں ہی گم ہو جائے گا کہ بدسوائے اس خدائے تبارک و تعالیٰ کے ان تمام نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نظام کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، اگر اس میں رتی برابر بھی تبدیلی ہو جاتی ہے تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پیٹ میں کنکر ہو جائے، اس کی حیثیت کیا ہے کنکر کی، لیکن تھوڑا سا کنکر اگر ایکسٹرا اس مشنری میں ہمارے آ جاتا ہے تو بتائیے انسان کتنا تعجب ہونے لگتا ہے، کتنا اسے درد ہوتا ہے، کتنا اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مقام غور ہے کہ ایک کنکر جس کی کوئی حیثیت نہیں، چنے کے دانے سے بھی چھوٹا جس کا سائز ہوتا ہے، جب ہمارے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کا وہ حصہ بننے لگتا ہے تو اس کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو غور کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندرونی سسٹم کو کتنی باریکی سے پیدا کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس اعتبار سے ہمارے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنایا ہوگا۔ ہر انسان ایک لمحے کے بعد یا ایک وقت کے بعد تھک جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر کے اعضاء جو ہوتے ہیں دن و رات ہمیں تر و تازہ، چست، چالاک اور ہمیں پھرتیلا، صحت مند، قوت، طاقت دینے کے لیے ہمیشہ وہ اندر کام کرنے لگ رہے ہیں۔ یہ وہ ایک لازوال نعمت ہے، بندہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے جسم کو دیکھ لے تو بس اسے خدا ہی خدا یاد آ جائے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی مذمت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ کفار کے سامنے ہم جیسی بھی نشانیاں پیش کریں، ہم جیسے مثالیں دیں، لیکن یہ کافر لوگ ہیں کہ خدا کے طرف یہ آتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ اب اس سورہ کو سورہ ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے؟ نام سے آپ کو معلوم ہو جا رہا ہے چونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے اور اس سورہ کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کر رہا ہے، ان کے حالات کو بتا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غور کریں گے قرآن پاک میں قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہودی، عیسائی، بہت زیادہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ان قوموں سے کچھ سبق حاصل کرے کہ اللہ نے جتنا انہیں سمجھایا اس کے باوجود بھی یہ ہٹ دھرمی پہ رہتے تھے۔ کتنے نبیین ان کے پاس آئے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ قوم ماننے والی نہیں تھی، ہمیشہ اپنی ہٹ دھرمی پہ جتنا سمجھایا جائے اتنی اپنی ہی روش اختیار کرنا، کسی کے سمجھائے کبھی سمجھ میں ان کے بات نہیں آنا۔ اچھا یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی بیوی ہوتی ہے، ویسے تو بات کہہ رہا ہوں، تو وہ جو دیں کہ ایک بیوی جو ہوتی ہے اپنے مائکے چلے جاتی ہے، تو رات شوہر جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب تک بیوی پلٹی نہیں ہے، گھر نہیں آئی ہے، تو اس کو واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے کہ بھئی تو کب تک آنے والی ہے؟ تو اس کے رپلائی میں جواب دیتی ہے آپ نے کھانا کھا لیا؟ پھر رپلائی کرتا ہے بیٹا کہ بھائی تو آنے والی کب تک ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کیا تم ابھی گھر آئے ہیں؟ پھر وہ رپلائی کرتا ہے کہ تو گھر آنے والی کب ہے پہلے یہ بتا۔ پھر وہ رپلائی کرتی ہے سامنے سے کھانا گرم ہے تو کھا لو ورنہ ہوٹل سے لا کر کھا لینا۔ پھر وہ رپلائی تو ماں کا گھر چھوڑ کے آنے والی ہے نہیں آنے والی ہے؟ سختی سے کہتا ہے پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں۔ وہ بولتی ہے کہ میں ایک لطیفہ بھیج رہی ہوں، اس لطیفے کو تم پڑھ لو۔ اب وہ لطیفہ کہا تھا وہ یہ دیکھیں کہ وہ ایک لطیفہ اسے سینڈ کرتی ہے، کیونکہ یہ بار بار اس کو آنے کی بات کہہ رہا ہے، وہ بار بار اس کی مائنڈ کو ڈیوائڈ کرنے کی بات کرتی ہے۔ پھر ایک لطیفہ بھیجتی ہے۔ وہ لطیفہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر کیا کرتا ہے، ایک ہنگامی میٹنگ کو طلب کرتا ہے، تمام اپنے ماتحتوں سے بلاتا ہے، بلا کر شیر کیا کرتا ہے، سب کو جو بھی چالاک لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو جنگل میں جتنے جانور ہیں سب کی تربیت کرنا تمہارا کام ہے،
تو جتنے بھی چالاک جانور ہوتے ہیں جو یا پھر درخت پر یا ہوا میں اڑنے والے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے، کنگ ہے، بادشاہ ہے، تو آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں. اور کہتا ہے دیکھو اگر یہ تربیت کرنے میں اگر یہ بات کو نہ سنے تو 2-3 ان کو لگایا بھی کرو، پیار سے نہ سنے تو مارا بھی کرو، لیکن تربیت کرنا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وقت گزر جاتا ہے تو ایک دن بندر اپنے جھاڑ پہ اچھلتا کودتا رہتا ہے، تو اسی دوران دیکھتا ہے کہ خرگوش ہے وہ ناچ رہا ہے زمین پہ، یعنی بے ادبی والا کام کر رہا ہے. تو بندر نیچے اترتا ہے، خرگوش کو بلاتا ہے. جو یہ خرگوش سامنے آتا ہے تو بندر رکھ کے اس کے سر پہ دیتا ہے سٹ. خرگوش پوچھتا ہے کیوں مارا؟ تو بندر بولتا ہے کہ تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ وہ بولتا ہے کہ میں ٹوپی کیسے پہنوں، میرے کان اونچے ہیں، ٹوپی بیٹھتی نہیں. بولتا نہیں، کل ٹوپی پہننا. دوسرا دن آتا ہے، پھر بندر جھاڑیوں سے نیچے اترتا ہے، خرگوش ناچتے ہوئے جاتے رہتا ہے، اسے پھر بلاتا ہے ادھر آ جا. خرگوش پھر اس کے پاس جاتا ہے، رکھ کے پھر دیتا ہے اس کو سٹ. بولتا ہے کہ تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ وہ بولتا ہے کہ میں یہ کل کہا تھا نا میرے کان ذرا بڑے ہیں، ٹوپی بیٹھتی نہیں ہے، اور میری عادت ہے اچھلتے کودتے رہنا تو ٹوپی گر جاتی ہے. بولتا ہے نہیں، تربیت تیری کرنا ہے، جا کل ٹوپی پہننا. پھر تیسرے دن چپکے خرگوش گزرتے رہتا ہے جنگل سے اپنے راستے سے، پھر سے بندر سامنے کود کے آ جاتا ہے، پھر رکھ کے دیتا ہے سٹ. مجھے خرگوش اب کیوں مارا؟ بولتا ہے کہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش بولتا ہے یہ کیا میرے پیچھے لگا بھائی تو ٹوپی بول کے. اب تنگ آ جاتا ہے خرگوش، تنگ آ کے فوراً چلے جاتا ہے شیر کے پاس. شیر کے پاس جا کے بولتا ہے کہ آپ نے تو بڑا ظلم کر دیا ہے. بولتا ہے کیا آپ کا فرمان سننے کے بعد بندر اتنا زیادہ اپنے آپ میں بڑا ہو گیا ہے کہ وہ بلا وجہ مارتے رہتا ہے. پوچھتا ہے کہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ میں کیا جواب دوں؟ تو شیر کیا کرتا ہے، بندر کو بلاتا ہے، آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ، کیا ہوا کیوں مارو؟ تربیت کے لیے مار رہا ہوں. ارے یہ تو بات ٹھیک ہے، تربیت کے لیے مارنا ٹھیک ہے، لیکن خرگوش بولتا ہے ایک ہی بات کو بار بار مارتا ہے. تو شیر بولتا ہے دیکھو بھائی مارنا ہے مارو، لیکن ریزن ایک نہیں مختلف ہونا چاہیے. بندر تو بندر تھا. بولتا ہے کہ وہ کیسے؟ تو کہتا ہے سن، کل اس سے یہ کام کرانا. وہ کام کیا ہے؟ اسے کہنا کہ جا کے سموسے لے کے آ جا. جب یہ سموسے لے کر آ جائے تو پوچھنا تو چٹنی لایا ہے؟ اگر وہ کہے کہ چٹنی نہیں لایا تو رکھ کے اسے دینا، پوچھنا کہ چٹنی کیوں نہیں لایا؟ بولتا ہے ٹھیک. اگر وہ چٹنی لے کر آ جائے تو پوچھنا کہ چٹنی کون سی لایا ہے؟ اگر وہ کہے کہ دہی کی چٹنی لایا تو رکھ کے اسے دینا، اور رکھ کے پوچھنا کہ کھٹی چٹنی کیوں نہیں لایا ہے. اور اگر وہ کھٹی چٹنی لے کر آئے تو کہتا ہے کہ پھر ایک رکھ کے دینا، اور پوچھنا کہ تو دہی کی چٹنی کیوں نہیں لایا ہے. یعنی مارنا ہے مار، لیکن ریزن الگ الگ ہونا نہیں. اب یہ دونوں کی گفتگو کو خرگوش سن لیتا ہے. بولتا ہے کل تو میری اور پھر سے شامت ہونے والی ہے. تو پھر بندر دوسرے دن آتے ہی خرگوش کو دیکھتا ہے، بلاتا ہے ادھر آ جا. پھر وہ اس کے قریب آتا ہے، جا بولتا ہے کہ جا کے سموسے لے کر آ جاؤ. اب وہ اس نے کل سنا تھا بندر اور شیر کی گفتگو، تو جاتا ہے سموسے بھی خریدتا ہے، دونوں چٹنیاں بھی خرید لیتا ہے. شیر کے پاس آ جاتا ہے. شیر پوچھتا ہے کیا تو لایا سموسے؟ بولتا ہے سموسے بھی لایا، دہی کی چٹنی بھی لایا، کھٹی چٹنی بھی لایا. اب خرگوش سمجھتا ہے کہ اب تو کوئی ریزن رہا نہیں. بولتا ہے کہ سموسے بھی لایا، کھٹی چٹنی بھی لایا، اور دہی کی چٹنی بھی لایا. تو بندر وہ سب لے کے نیچے رکھتا ہے، مارتا ہے. بولتا ہے وہ سب چھوڑ، پہلے یہ بول ٹوپی تو نے کیوں نہیں پہنی؟ تو یہ قوموں کا حال ایسا ہی تھا کہ ان کو اللہ جتنا سمجھاتا تھا وہ بولتے تھے نہیں. اللہ ان کو ٹوپی تربیت کی پہناتا تھا، یہ قوم سدھرتی نہیں تھی، اپنے ہی روش میں لگی رہتی تھی. تو مختلف واقعات اور مختلف تذکروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں، ہم تقریباً پارے 9 سے سنتے آ رہے ہیں، یا اس سے پہلے 8 سے تقریباً سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ ان قوموں کا تذکرہ جا بجا ذکر فرمایا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعات اور ان کے تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے کیا کہ دیکھو ان کی قربانیاں کیسی تھیں. بچپن سے لے کر آخری عمر تک جب بھی اللہ نے انہیں آزمایا وہ ہر آزمائش میں کھڑے اترے. جب پیدا ہو گئے تو ماں باپ سے دور ہو گئے، یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی. جب جوانی کو پہنچے تو ایسے گھر کو دیکھا، ایسے ماحول کو دیکھا جہاں پر مورتیوں کی پوجا ہو رہی تھی.
تو وہاں پر پرچم دین کو بلند کیا اور باطل لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، یہ ان کی اپنی قربانی تھی۔ جب نکاح ہو گیا، نکاح نہ ہونے کے بعد اولاد ایک لمبے وقت کے بعد ہوئی اور اس پہ انہوں نے صبر کیا، یہ ان کی قربانی تھی۔ جب اولاد ہوئی پھر اللہ نے ان کو بیابان جنگلات میں چھوڑنے کا حکم دیا اور ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا، تو یہ ان کی ایک آزمائش تھی۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ میں جانے پر صبر کیا، یہ بھی ان کی آزمائش تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ جب ان کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو بیٹے کو قربان کرنے کے بھی چلے، یہ بھی ان کی آزمائش تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مختلف آزمائشوں سے ہم نے ابراہیم کو آزمایا، لیکن ہر آزمائش میں وہ امام بن کر سامنے آ گئے، اپنے ثابت قدمی کو، اپنے صبر کو، اپنے شکر کو ہر طریقے سے بجا لایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ اکثر بارہا تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کہا، اپنا دوست کہا۔ یہ لقب کسی کو ملنا ایک آسان کام نہیں، بلکہ اولو العزم اور جتنے بھی بنی اسرائیل میں نبی جین آئے، چاہے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جن کی نسل سے آئے، وہ ان کے جد امجد، یہاں تک کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کے نسل سے آئے، ان تمام انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کہ آپ کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بھی آپ کے ہاتھوں سے لیا کہ جب کعبۃ اللہ کا کوئی نام و نشان اس زمین پر نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی نے جہاں پہ آج موجودہ کعبۃ اللہ مکہ ہے وہاں پر جب چھوڑا، وہاں کی سرزمین پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنیادوں کو تلاش کرو اللہ کے گھر کے، پھر اس پر میرا گھر تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو تلاش کیا، پھر وہاں پر ان بنیادوں کے اوپر اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ مختلف زمانوں میں اللہ کے گھر بنا اور اس کو منہدم کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کو منہدم، یعنی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گیا، پھر ایک زمانہ آیا پھر وہ کعبۃ اللہ بنا، پھر منہدم ہو گیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ اسے لگا اور حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد سے آج تک کعبۃ اللہ کا جیسے کا ویسا ڈھانچہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے، ورنہ ہر زمانے میں کعبۃ اللہ منہدم بھی ہوتے گیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب اللہ کا گھر کا نام و نشان اس زمین پر نہیں تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی ہے۔ بہرحال ان تمام قربانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتا ہے۔ کتنی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ میرے خلیل ہے، میرے دوست ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیرے دوست کو آزمائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ شوق سے انہیں آزماؤ۔ تو جب آتے ہیں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام پر ہوتے ہیں اور اپنی بکریوں وغیرہ کی رکھوالی نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتہ انسانی شکل میں ایک مقام پر دور بیٹھ کر کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ جو ہی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، ان کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، اس سے ملتے ہیں، ملاقات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک پھر مرتبہ میرے اللہ کا نام لے، تیرے نام لینے میں اتنی چاشنی ہے کہ میں ابراہیم تیرے اوپر فدا ہو چکا ہوں، میرے اللہ کا ایک مرتبہ نام لے۔ تو کہتا ہے فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نام تو لے لوں گا لیکن بدلے میں کیا آپ دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میری جتنی یہاں پر جانور بکریاں وغیرہ تمام ہے، میں ان کا آدھا حصہ تجھے دوں گا، میرے اللہ کا نام لے۔ تو بڑے ہی شوق و عشق میں پھر سے اللہ کا نام لیتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کو سکون و راحت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے میرے اللہ کا نام لے۔ پوچھتا ہے کہ کیا دو گے؟ فرماتے ہیں جتنی میرے پاس بکریاں ہیں، دولت ہے، سب تجھے دے دوں گا، تیرے نام میں کر دیا۔ پھر سے وہ اللہ کا نام لیتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق بڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے نام لے۔ فرماتے ہیں اب کیا دو گے؟ تو کہتے ہیں کہ ان بکریوں کے ساتھ میں غلاموں کو بھی تجھے دے دوں گا۔ پھر وہ نام لیتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر ایک میرا اللہ کا نام لے۔ فرماتے ہیں اب تو دولت بھی گئی
اب تو غلام بھی گئے، بچا کچھ نہیں آپ کے پاس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن لے، میں خود تجھے اپنے آپ کو تیری غلامی میں پیش کر دیتا ہوں، میرے اللہ کا نام تجھے لے لے، یعنی میں تیرا غلام بن جاؤں گا، بس میرے اللہ کا نام لے لے۔ تو اسی وقت وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ کی شکل میں اپنے اصل حقیقت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ ابراہیم میں ایک فرشتہ ہوں، میں یہاں پر اللہ سے آپ کی جو رشتہ ہے محبت کا، اس کی آزمائش کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ یقیناً آپ سے بڑا عاشق اس روئے زمین پر اس وقت کوئی نہیں ہے، اور یقیناً اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے، اور آپ خلیل کے بہترین منصب پر فائز ہیں۔ تو اتنا بڑا عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا ذکر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو 13 پارہ کا آخر کا جو کچھ حصہ باقی تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر پارہ 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ پارہ 14 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ذکر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ ایک واحد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا جو کہ قرآن سے متعلق تھا، ورنہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیین پر نازل فرمائی تو ان کی ذمہ داری انہی کے اوپر دے دی، لیکن جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمائی تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دنیا داروں سے اور دنیا کی شرارتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح قرآن بھی ہم نازل کر رہے ہیں، قرآن کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ تو آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن پاک کے حق میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے چیلنج کر رکھا ہے کہ اے کافروں، اگر تمہارے اندر کوئی شرم و حیا ہے، قرآن کے مقابلے میں تم ایک قرآن لا کر پیش کرو۔ اگر کوئی قرآن کو جھٹلانا چاہتا ہے تو قرآن جیسا قرآن پیش کرو، یقین جانو کہ صبح قیامت تک تم قرآن کے مثل کوئی چیز کو نہیں پیش کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے بھیجا ہے تو رشد و ہدایت کے لیے، ہماری شفا کے لیے، قلوب کے شفا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرض، ہر دوا کو قرآن پاک میں شامل فرمایا ہے۔ تو ایسی عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ مامون رشید کا زمانہ تھا، تو اس نے ایک بڑا ہی علمی مقابلہ اپنے دربار میں رکھا مامون رشید نے۔ تو وہاں پر مختلف لوگ، مختلف خیالات رکھنے والے، مختلف مذاہب والے اس سیمینار میں آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک یہودی بھی آتا ہے جس کی گفتگو علمی، تحقیقی، ریسرچ اتنی مضبوط اور اتنی شیریں ہوتی ہے کہ مامون رشید اس سے کہتا ہے کہ تم اتنے فلسفی اور اتنے بہترین علم و تحقیق والے ہو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام کو قبول کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں یہودی ہوں، میں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ نہیں سکتا، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تو مامون رشید کوئی زبردستی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، چلے جائیں۔ تو وہ دربار سے چلے جاتا ہے۔ جانے کے بعد 1 سال گزر جاتا ہے، جب دوسرا سال آتا ہے تو پھر مامون رشید علمی سیمینار رکھتے ہیں۔ پھر وہ شخص آ جاتا ہے، لیکن جب پہلے آیا تھا تو یہودی بن کر آیا تھا، اب 1 سال کے بعد جب آتا ہے تو مسلمان بن کر وہ آ جاتا ہے۔ تو مامون رشید اس سے پوچھتے ہیں جب سیمینار ختم ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو تجھے 1 سال پہلے دین کی دعوت دی تھی، تو نے قبول نہیں کی، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ تو بہترین فقہ کا عالم بن چکا ہے، اسلام کی واقعہ اور اسلام کی تشریحات، توضیحات کیا بہترین انداز میں تو کر رہا ہے، یہ تجھ میں انقلاب کیسا پیدا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ بادشاہ وقت بات دراصل یہ ہے، جب میں آپ کے دربار سے نکلا تو میں نے چاہا کہ یہ جتنے مذاہب مشہور اس زمانے میں ہیں میں ان کو آزماؤں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہودیوں کو آزمایا اور ان کی کتاب کو لیا اور اس کے 3 نسخے میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر میں یہودیوں کے پجاریوں کے پاس، یعنی ان کے جو علماء ہیں ان کے پاس گیا، جا کر ان کو 3 نسخے دیا۔ تو جب انہوں نے ان نسخوں کو لیا اور کھولا پڑھا تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جبکہ میں نے ان کی کتابوں میں اپنی جانب سے رد و بدل کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پڑھا، اس کو قبول کیا۔
پھر میں عیسائیوں کے پاس انجیل میں رد و بدل میں نے کیا، اپنی طرف سے باتیں منمانی ڈال دی اور ان کو لے کر ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اس کو قبول کریں، تو ان کے خریدار نے اس کو قبول بھی کیا، مجھے پیسے بھی دیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کو لیا، اس کے بھی 3 نسخوں کو میں نے لکھا، اس میں بھی اپنے طرف سے رد و بدل میں نے کیا۔ رد و بدل کرنے کے بعد اسلامی کتب خانے میں گیا، علماء کو پیش کیا کہ یہ لیں اور دیکھیں میرے جانب سے اس کو خرید لیں، تو علماء نے اسلامی کتب خانے کے اپنے ہاتھ میں لیے، بغور مطالعہ کیا، پھر میرے طرف غصے سے میرے حوالے اس چیز کو کر دیا، قرآن کے نسخوں کو، اور کہا کہ بدبخت، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ قوم مسلم شرمندہ یا قوم مسلم اندھا ہے؟ تو نے جو یہ نسخے لے کر آیا ہے تو نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، یہ ویسا من و عن قرآن نہیں ہے جیسے کہ نازل ہوا ہے، جہاں یہاں سے نکل جا۔ تو میں اس چیز پر غور و فکر کرنے لگا کہ یہودیوں کی کتاب میں یقیناً رد و بدل ہو چکا ہے، اس لیے میری تبدیلی کو انہوں نے قبول کیے۔ انجیل میں بھی رد و بدل ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے میری کتاب کو قبول کیا۔ قرآن ہی ایک ایسی روئے زمین پر اللہ کی کتاب ہے کہ نازل ہونے سے لے کر اب تک کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے، اور میں سمجھ گیا کہ جس کتاب میں رد و بدل نہیں ہوا ہے وہی دین حق ہے، اس وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اللہ قبول کیا، توفیق ملی، لیکن قابل غور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کیسے فرمائی ہے؟ تو علماء کرام، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں صبح قیامت تک حافظوں اور عالموں اور مفتیوں اور علماء کرام کو پیدا فرما کر اپنے قرآن کی حفاظت ان کے سینوں میں رکھ کر حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے عالم، حافظ، علماء، مفتی، ان کا مقام مرتبہ کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں قرآن پاک کے معنی، رموز، اسرار، الفاظ، تقریر، تحریر، ہر طریقے کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ تو قرآن کی عظمت دیکھیں، قرآن کا مقام دیکھیں۔ توجہ فرمائیں محترم سامعین، ایک بات کہہ کر آگے گفتگو کر لوں گا کہ جس قرآن پاک میں قرآن لکھا ہوا ہے، اگر ایگزامپل مان لیں کہ اس میں ایک ایسے ہی ایک ایمٹی پلین پیپر والی ایک بک ہے، اگر اس بک کو ہم زمین پر پھینک دیں گے تو کیا لوگ اس کا ادب و احترام کریں گے، برا مانیں گے؟ ایک کاپی ہے، نارمل کاپی ہے، اس کو اگر ہم زمین پر پھینک دیں گے تو کیا لوگ برا مانیں گے؟ اس کے پیپر کو پھاڑیں گے، کیا لوگ برا مانیں گے؟ ایمٹی ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ہے، پلین پیپر ہے۔ لیکن اسی بک میں اگر ہم قرآن پاک کو لکھیں گے، قرآن پاک کو لکھنے کے بعد اگر اس بک کو زمین پر پھیلیں گے تو کیا لوگ اب برا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آواز سے کہیں بھائی، مانیں گے؟ اگر اس کو قرآن کو لکھ کر اس کے پیپر کو پھاڑیں گے، لوگ کیا کہیں گے، برا مانیں گے اچھا مانیں گے؟ تو بتائیے کہ ایک ایمٹی بک، ایک پلین پیپر پر اس کا مقام جو تھوڑی دیر پہلے جب تک خالی تھا کچھ نہیں تھا، جب اس پہ کچھ لکھا گیا تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ تو قابل غور بات یہاں پر یہ ہے، جب ایک بک کا مقام قرآن کے لکھنے سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ مومن اس کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے، تو ایک وہ اللہ کا بندہ اگر وہ اپنے دل میں اس قرآن پاک کی صورتوں کو حفظ کر کر یاد کر لیتا ہے، اس دل اور انسان کا مقام کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایک بک کا مقام اتنا بڑا ہو جائے گا قرآن کے لکھنے سے، اس سینے پر اگر ہم قرآن کو لکھ کر محفوظ کر لیں گے، یاد کر کر محفوظ کریں گے عمل کے ذریعے سے، اور قرآن پاک کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیا ہے اس پر عملی جامہ پہنا کر اس پر من و عن اپنی جان اور اپنے عشق کو اس پر فدا کریں گے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مقام دے گا۔ تو یہ قابل توجہ بات ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی یہاں پر بات کہی ہے کہ پہلے جنات آسمانوں میں آیا کرتے تھے باتوں سننے کے لیے فرشتوں کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کے لیے وہاں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور جب کبھی بھی شیطان آسمانوں کے طرف آتے تو شہاب ثاقب ان کے طرف ہم ایک ایسا آگ کا گولا برساتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جل کر بھسم ہو جاتے تھے۔ اس کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی ربوبیت کا اظہار، اپنی نعمتوں کا اظہار اس اعتبار سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔
اور فرمایا ہے کہ ان پہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں سے برسنے والے پانی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں یہ پانی کس طریقے سے فائدہ مند ہم نے تمہارے لیے کیا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح یہ سورہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نحل اس صورت میں 16 رکوع ہیں، 128 آیتیں ہیں۔ نحل کہتے ہیں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو، جو کہ شہد کی مکھی اور اس کے پروسیسر کا یہاں پر ذکر ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نحل یعنی شہد کی مکھی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 5 میں جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور جس کو انسان کچھ نہیں سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت فائدہ مند ان جانوروں کو بنایا ہے۔ سورہ نحل خاص کر کے مکھی کا ذکر، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کا خود کا ایک اپنی سوسائٹی ہوتا ہے، ایک ان کی اپنی زندگی ہے کہ شہد کے مکھی کے جو چھتے کو ہم دیکھتے ہیں معمولی نہیں، بلکہ بتایا گیا ہے، روایت میں آتا ہے کہ شہد کی مکھیوں میں سے خود ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک رانی ہوتی ہے جو کہ شہد کے مکھے کے تمام نظام کو چلاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں شہد کی مکھیوں میں درباریاں بھی ہوتی ہیں، یعنی اس کی رکھوالی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ایک طرف گودام ہوتا ہے جہاں پر شہد کو جمع کیا جاتا ہے، ایک طرف ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر جو باہر رس کو چوس کر تھک ہار کر مکھیاں آتے ہیں ان کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، کوئی کسی کو ڈسٹرب وہاں پر نہیں کرتا ہے۔ ایک مقام وہاں پر ہوتا ہے جو کہ ججگی خانہ ہوتا ہے جہاں پر شہد کی مکھیاں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ ایک وہاں پر مقام ایک شہد کے چھتے میں وہ ہوتا ہے جہاں پر ان کے کھانے پینے کا سامان اسٹور کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر ان کے معذور اور جو کہ لنگڑے پر کٹے ہوئے جو مکھیاں ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس غرض سے شہد کے چھتے کو دیکھنے پر معمولی سا نظر آتا ہے، لیکن کسی طریقے سے بھی ایک دنیا میں جس طرح ایک نظام چلتا ہے انسانی زندگی کا، ایسے ہی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا چھتے میں بنا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر جب کبھی ایک شہد کی مکھیاں چند وہ ہوتی ہیں جو اس کام پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ باغات میں جائیں، گارڈن میں جائیں، جا کر پھول کے رس کو چوس کر کون سا میٹھا رس ہو سکتا ہے اس کی بات اور اطلاع لا کر پہنچا دے۔ اور جب وہ اطلاع دینے کے لیے آتا ہے تو چھتے کے باہر وہ ہنہنانے لگتا ہے، ایک طریقے کی شور وہ مچاتے ہیں، اور اس شور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ ملی ہے جہاں پر ہمارے لیے رس چوسنے کے لیے بڑے ہی اچھے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کی بات سن کر تمام کے تمام ایک پورا گروپ ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، وہ بڑھنے لگتا ہے، جاتا ہے، اور شہد کی مکھیاں تمام کے تمام ان باغات سے رس کو چوستے ہیں، رس کو چوس کر اپنے شہد کے ایک مقام پر لا کر اسے انگل دیتے ہیں اور وہیں سے شہد پیدا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب شہد میں شفا رکھا ہے، ہر طریقے کے لیے، ہاضمے کے لیے کہیں یا شوگر کے مریض کے لیے کہیں کہ شوگر فری یہ چیز ہوتی ہے، قدرتی عمل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں یہاں سے اور شہد نکالتی ہیں وہاں سے، سمجھ میں آیا؟ انڈرسٹوڈ؟ رس چوستی ہیں یہاں سے، نکالتی ہے پیچھے کے راستے سے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نکلنے والے لعل کو اور ان کے نکلنے والے ایک معنوں میں ان کی وہ غلاظت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس میں شفا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں سے پوچھا کہ شہد کی مکھیاں، یہ شہد جو تم چوستے ہو کیسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے نظام کو بتایا کہ رسول اللہ ہم باغات میں جاتے ہیں، مختلف قسم کے پھول پتیاں ہوتے ہیں، چوستے ہیں اپنے شہد کو، یعنی اپنے منہ میں اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو انگڑ دیتے ہیں، بس یہی شہد ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ جو پھول کی پتیاں ہوتی ہیں یہ تو پھیکی ہوتی ہیں، بعض کڑوی بھی ہوتی ہیں، مٹھاس کا تو کوئی پہلو ہوتا ہے اس میں نہیں ہے، پھر تمہارے شہد کی مکھیوں میں یہ مٹھاس کیسے آتی ہے؟ تو مٹھاس کا راز شہد کی مکھیاں بیان کرتی ہیں، اور یقیناً اسی راز کی وجہ سے اللہ نے شہد میں شفا بھی رکھی ہے۔ وہ مکھیاں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رس کو چوستی ہیں، رس کو چوس کر باغات سے اپنے چھتے کے طرف جاتی ہیں
تو اس باغ اور چھتے کے درمیان میں جتنا فاصلہ اڑ کر جانا ہوتا ہے اتنے فاصلے میں یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے شہد میں جو یہ مٹھاس آتی ہے یا رسول اللہ، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، آپ کی ذات بابرکت پر درود پڑھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا، برکت، ہمارے لیے فائدہ، ہر طریقے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹیز اچھی شہد میں رکھی ہیں، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے رکھی ہے۔ تو یہ درود کی برکت بھی یہاں پر بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہوتا ہے کہ جب کفار مکہ کو بیٹی کی پیدائش کی بات یا اس کی اطلاع دی جاتی تو وہ اپنے چہروں کو چھپا لیتے ہیں کہ کفار یعنی مکے کے رہنے والوں کا یہ مزاج تھا کہ ان سے جب کہا جاتا کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو قید کر لیتے اپنے گھروں میں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو آدمی کے گھر لڑکی پیدا ہو گئی ہے لوگ اسے برا جانتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو نامرد جانتے ہیں۔ تو اس کو بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے، اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیتے تھے۔ تو بیٹی کی پیدائش ان کے نزدیک بہت بری چیز تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہاں پر مذمت کی ہے، اور مفسرین اکرام نے اللہ کے رسول کے احادیث کو اس آیت پاک کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹی کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے کہ جس کے گھر بیٹیاں ہو، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، کہ جب اپنے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم انہیں دیں، اور اس کے بعد اچھے گھر میں انہیں شادی کر ودا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باپ کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اور بیٹے کے پیدائش پر وہ برکتیں باپ کو حاصل نہیں ہوتی ہیں جو کہ بیٹی کی پیدائش پر ہوتی ہیں۔ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے ان والدین پر اللہ کا سلام لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹی کی برکت بہت، اور یاد رکھیں گھر کی عزت، کوئی برا نہ مانے کہ گھر کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکوں سے نہیں رکھی ہے، بلکہ گھر کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذریعے سے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں گھر کا بچہ اگر رات میں 12 بجے تک بھی باہر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، تو باپ کو عزت جانے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کی بیٹی اپنے سر پر سے پلوں کو نیچے رکھ کر دہلیز کے باہر آ جائے تو باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے گھر کی عزت چلے جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کی عزتوں کو بیٹی کے پردے میں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ تو بیٹی کے مقام کو کوئی معمولی نہ سمجھیں، خوش نصیب وہ باپ ہوتا ہے جس کے گھر بیٹی کی پیدا ہوا ہوتی ہے۔ تو بیٹی کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جہاں پر ہمارے پارہ کا اینڈ ہوتا ہے یعنی پارہ 14، آج یہاں تک کہ خلاصے کو ہم سماعت کرنے والے ہیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مسلمان کے ہاتھ چڑھ جائے کفار، قتل کرنے کی دھمکی اگر ان کو دے کفار، تو اگر وہ اس صورت میں مجبوری میں کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر کوئی بھی گرفت نہیں ہوگی۔ بات دراصل یہ تھی، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والدہ محترمہ کا نام تھا سمیہ، اور ان کے والد کا نام تھا یاسر، یعنی باپ بیٹا ماں کا نام تھا سمیہ اور والد کا نام تھا ان کے یاسر، اور ان صحابی رسول کا نام تھا عمار۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ ایمان لاتے ہیں تو کفار ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی باپ بیٹے ماں تینوں کو بندھ دیا جاتا ہے اور ان کو اتنا مارا جاتا ہے کہ یہ اسلام سے پھیر جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دیں، اور یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اتنا ستایا جاتا ہے، اس کے باوجود حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں کہ اے ابو جاہل، اے ابو لہب، مار مار کے ختم کر دو، لیکن جس محمد رسول اللہ کا ہم نے اب دامن تھاما ہے، ہم تو اس کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جینا بھی مرنا بھی سب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اتنا زود و کوب کر کے ان کو ایسا نیزے سے مارا جاتا ہے کہ وہ وہیں پر انتقال کر جاتی ہیں۔
اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے کا جن کو مقام حاصل ہے وہ ایک عورت ہے، ان کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے ابھی مقام بتایا کہ بیٹی کا کتنا بڑا مقام ہے، تو یاد رکھیں اسلام کی بھی سب سے پہلے شہید خاتون کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ عورت ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے شوہر کو بھی، جو کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، ان کو بھی مارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت عمار کے پاس کافر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کرو ورنہ تمہیں بھی مار دیا جائے گا۔ تو اپنے باپ ماں کی لاش کو دیکھ کر یہ اتنے مدہوش ہو جاتے ہیں کہ کفار کے ظلم کی وجہ سے اور ان کی دباؤ میں آ کر وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، کافر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ عمار نے تو کفار کے ساتھ صلح کر لیا ہے، انہوں نے ان کو کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے کہا تو کلمہ کفر ادا کر دیے، یہ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ ہنگامہ نہ کرو بلکہ عمار سے کہو کہ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حکم سے پہلے دوڑے دوڑے روتے روتے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، انہیں مطمئن کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عمار کیا تو نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کیا؟ تو حضرت عمار فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے آنکھوں کے سامنے میری ماں باپ کی لاش تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عمار تو بے فکر ہو جا، تیرا باپ اور تیری ماں اسلام کی پہلے خاتون اور جنت ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کی لاش میرے سامنے تھی اور کفار کا ظلم مجھ پر اتنا تھا کہ میں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے کلمہ کفر کہا اپنے دل کو کس حالت پہ پایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زبان سے کلمہ کفر کہا ہے لیکن میرا دل مطمئن تھا، میں ایمان کی حالت میں ہی تھا، یعنی دل سے میں اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا غلام مانتا تھا، اپنے آپ کو ایمان والا مانتا تھا، بس ان کے ظلم سے بچنے کے لیے میں نے کلمہ کفر ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برات کا اظہار فرمایا کہ کوئی عمار کو کافر نہ کہے، جب انہوں نے کلمہ کفر کہا تو اپنی جان کے بچانے کے لیے کہا ہے، لیکن ان کا دل جو کہ ایمان کی حالت پر تھا لہذا یہ مومن ہی کہلائیں گے۔ تو یہاں پر جو بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بیچ میں تھوڑا چل رہا تھا، لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، داڑھی ان کی کاٹی جا رہی تھی اور ایک نعرہ ان کی زبان سے کہنے کے لیے کہا جا رہا تھا، یاد ہے نا واقعہ؟ تو بیچ میں ایسے واقعات بہت زیادہ پیش آ رہے تھے، تو اس نعرے کی وجہ سے لوگ بعض فتوے یہ بھی آنے لگے کہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، جے 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 کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ جو کفار کا ظلم ستم ہوتا ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو محض ایمان کی ہونے کی وجہ سے یہ جو ستایا جاتا ہے اور یہ جو زود و کوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ ہو جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، کیونکہ جس کو ایمان کی وجہ سے مارا جائے وہ صحابہ اکرام کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو جائے گا، کہ صحابہ اکرام کو بھی محض ایمان والے ہونے کی وجہ سے مارا جاتا تھا، انہیں فلاں فلاں بھگوانوں کے نام اور ان کے نعرے لگانے کے لیے تڑپایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو اتنا بڑھا دیا۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین، دین نے جتنی آسانیاں ہمارے رکھی ہیں وہیں پر دن پر جب ایسے مشکلات پیش آئے تو انسان کو ثابت قدم رہ کر ڈٹ کر رہنا چاہیے اور اپنے ایمان اور اپنے ایقان اور اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہی پیغام قرآن پاک کے ان آیتوں سے اور اس خلاصے سے آج کا یہ پیغام آپ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔